السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اسپیشلی اس ٹائم پہ جب پوری دنیا میں کافی زیادہ اس وقت سچویشن ہے کنفیوژن کی، خطرے کی. اور بچپن سے لے کے اب تک ہم لوگوں نے کافی کچھ ایکسپیرئنس کیا ہے پاکستان میں. جب آئی ریممبر جب ہم اسکول جاتے تھے تو خود کش ہم لوگ کے بارے میں ہم کو سنائی دیتا تھا، اور ہوتے بھی تھے اور ہم گھبراتے بھی تھے. اسکول سے چھٹیاں ہو جاتی تھیں اور ایک خطرے کی لہر تھی. لیکن اس وقت یہ لہر دوبارہ سے ایک گلوبل لیول پہ ہے اور ہم سب کو افیکٹ کر رہی ہے. اور اس وقت دشمن چاہتا ہے یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پہ ڈیفیٹ مان لیں، یہ بات مان لیں کہ ہم ایک ہاری ہوئی قوم ہیں، ہم بس بلوزرز ہیں، اور ان سب کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنے مزائل ہیں کہ کوئی بھی مزائل چلا کے ہمیں ختم کر سکتا ہے. اور یہ ایگزیکٹلی آپ نے نہیں کرنا. اور اس وقت اور بھی زیادہ ہم کو اپنے آپ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے فیتھ پہ، ہمارے اسکل سیٹ پہ. اور یہ جو ہماری ذہنی معذوری ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور یہ ایک پل کے لیے بھی نہیں ماننا کہ کوئی بھی ہم سے جیت رہا ہے، کیونکہ جس قوم کے ساتھ اللہ ہے اس قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا. اور انہی باتوں کے ساتھ اس لائٹ پہ میں یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنا چاہتی تھی آپ سب کے لیے. ریسنٹلی میں نے کچھ لیسنس سیکھے جو اس وقت اور بھی زیادہ اپلیکیبل ہے، اور بھی زیادہ اس کی سینس بنتی ہے. اب تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جائیں تو میری ڈسیبلٹی ہے، اور ڈسیبلٹی کے ساتھ پیدا ہونا اور پھر گرو کرنا، آگے بڑھنا. میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ دنیا میں کئی لوگ ہیں جو ڈسیبلٹی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن پھر بھی پوری دنیا میں ڈسیبلٹی کے متعلق جتنا بھی کام ہوتا ہے بہت ہی چیریٹی بیسڈ ہوتا ہے، یا بہت زیادہ بہت ہی آفٹر تھاٹ ہوتا ہے، بیسک کام نہیں ہوتا. حالانکہ معذوری زندگی کے تجربے کا ایک حصہ ہے. جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم ایک پریم میں ہوتے ہیں، تب بھی ہم ڈپینڈنٹ ہی ہوتے ہیں، تب بھی ہمارے ماں باپ ریمپ ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ایلیویٹر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو جیسے کہ میری لائف کی اگزامپل ہے کہ میری پیدائشی معذوری تھی، تو وہ پوری زندگی میرے ساتھ کنٹینیو رہی. اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے جو بڑھاپے میں لوگ ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، وہ بھی وہی فیسلٹیز استعمال کرتے ہیں، جیسے ریمپ ہو گیا، ایلیویٹر ہو گیا، اور بیسکلی ہمارا ایٹیٹیوڈ اور امپیتھی ہو گیا. تو یہ ایک گلوبل لیول پہ جب سچویشن ہے، پھر بھی ڈسیبلٹی کے متعلق وہ پروڈکٹس اور سروسز ڈیزائن نہیں ہوتی زندگی کی اس سائڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے. اور یہ میرے ذہن میں اکثر ایک سوال اٹھتا تھا، شاید آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، لائک دنیا اتنی زیادہ بیوقوف کیسے ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو دنیا میرے اور آپ جیسے لوگ ہی بناتے ہیں. دنیا کوئی ایلین نہیں ہے کہ بھئی دور دراز ایک دنیا ہے اور وہ ایسے فیصلے کر رہی ہے. دنیا میں ہم جیسے لوگ ہی ہیں، جو ہمارے تجربے ہیں وہی جا کے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں اچھے ڈیسیجنز میں، اچھی لیڈرشپ میں. لیکن گڑبڑ کہاں ہو رہی ہے وہ مجھے ریسنٹلی سمجھ میں آیا، اور مجھے لگا کہ اگر یہ بات میں آپ کو بھی بتاؤں، ایکسپلین کروں، تو آپ بھی اس طرح سے اپنی لائف کو پلان کر سکتے ہیں اور وہ آئیڈیاز اپنی ایڈوکیسی پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس وقت وہ ہے کہ ہم سب کو ہی ایکٹیوسٹ بننا پڑے گا، چاہے آپ کی معذوری یا نہیں ہے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی. تو میں اپنے جو ریسنٹ واقعہ ہے اس سے شروع کرتی ہوں. وہ یہ ہے کہ میں برازیل میں تھی، اور برازیل میں جانے کا مقصد کچھ ایسا تھا کہ میں ایک ایوارڈز کی جوری کا حصہ بنی. وہ ایوارڈ اس کا نام ہے ورلڈ سمٹ ایوارڈز، اور 2018 میں مجھے وہ ایوارڈ ملا میرے ایک اسٹارٹ اپ کے لیے جس کا نام ہے گرلی تھنگس. اب گرلی تھنگس ماہواری کے پروڈکٹس کو ڈلیور کرتا تھا پورے پاکستان میں، اور ایک بہت زبردست انیشیٹو تھا، مجھے بہت پسند تھا، اچھا لگتا تھا وہ کام کر کے کہ جن خواتین کو پرابلم ہے گھر سے باہر نکل کے اپنے لیے کوئی بھی ضرورت کا سامان لینے کے لیے، ہم کو گھر پہ فراہم کر رہے ہیں. تو ایک بہت دلی خوشی ہوتی تھی، سکون ملتا تھا کہ اچھا کام ہو رہا ہے. اور پھر اسی چیز کو انہوں نے اپریشیٹ کر کے مجھے وہ ایوارڈ دیا. اس وقت گرلی تھنگس پوری طرح سے ایکٹیو نہیں ہے، لیکن اس کی وجوہات کچھ اور ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہم کسی اور پوڈ کاسٹ میں کور کریں گے کہ کس طرح سے ہم ایک اسٹارٹ اپ شروع کرتے ہیں، اس کی کیا مشکلات آتی ہیں، اور ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، اور پھر اس چیز کو روکنے کا فیصلہ ہم کیوں کرتے ہیں. اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ جو جوری کا حصہ میں رہی ہوں، اس کا میرا تجربہ کیا تھا، اس سے میں نے کیا سیکھا، اور کس طرح سے یہ میری نالج آپ کو بھی فائدہ دے سکتی ہے آپ کی پرسنل اور پروفیشنل جرنی میں. جوری میں میرے علاوہ
پوری دنیا سے بہت ہی کمال کے لوگ آئے ہوئے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں ان میں سے کچھ پچھلے ایوارڈز کا بھی حصہ رہ چکے ہیں، یعنی کہ ان کو بھی میری طرح ایوارڈ ملا ہوا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو ایوارڈ تو نہیں ملا لیکن وہ اپنے ایریا میں ایکسپرٹائز رکھتے تھے، جیسے کوئی یونائٹڈ نیشنز کی خاتون تھیں، کوئی ایسا انسان تھا جس نے ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ مہارت حاصل کی ہوئی ہے، ایسیٹرا ایسیٹرا. اور ان لوگوں کو سلیکٹ کرنے کا کرائٹیریا جب میں نے پوچھا تو وہ یہ تھا کہ وہ ڈائیورسٹی پہ فوکس کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر ملک میں سے کسی نہ کسی ریپرزینٹیٹیو کو بلایا جائے، اور جینڈر کو بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ خواتین کو اور مردوں کو پراپرلی ریپرزینٹ کیا جائے. اور پھر اس کے بعد اور جو ڈفرینسز ہوتے ہیں ہمارے، جیسے میری ڈسیبلٹی ہے تو میں ڈسیبلٹی کو ریپرزینٹ کروں، اگر کوئی انسان ٹرانس ہے تو وہ اپنے ہی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرے، کوئی ریلیجس مائنورٹی پہ کام کر رہا ہے تو اس پہ وہ آ کے اپنا تبصرہ دے سکے، اور اگر کوئی ایتھنک مائنورٹی ہے یا کوئی بالکل ہی ٹرائبل قبیلے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو وہ بھی آ کے اپنا تبصرہ پیش کرے. مجھ سے پہلے پاکستان سے بھی اور لوگ اس جوری میں شامل ہو چکے ہیں، اور آپ یقین جانیں یہاں پر جا کے سب سے زیادہ مجھے حیرانگی اس بات کی ہوئی اور تجسس ہوا کہ جب میری سلیکشن ہوئی ہوگی تب بھی کیا ایسا ہی ایک پروسیس ہوا ہوگا. اور سب سے پہلی جو چیز میں نے سیکھی وہ یہ کہ اس جوری میں جو پروسیس تھا وہ کیا تھا، وہ پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں اور پھر ہم جاتے ہیں ہمارے لیسنس کی طرف. پروسیس بہت سمپل تھا. وہ ایسے تھا کہ ہم جب اپنے ہی ملکوں میں تھے تو ہم کو ایک لسٹ اسٹارٹ اپس کی وہ مل گئی جو بیسک لیول پہ سلیکشن جن کی ہو چکی تھی، اور اس لسٹ کو ہم لوگوں نے پراپرلی اسٹڈی کیا. وہ کافی انفارمیشن ہمیں ہر اسٹارٹ اپ کے بارے میں ملتی رہی کہ ان کی ویب سائٹ کیا ہے، اور پھر ہم نے ان سب انفارمیشن کو اچھی طرح سے غور سے دیکھ کر اپنے کامنٹس لکھے کہ ہمیں کیا لگتا ہے کہ کیا یہ اسٹارٹ اپ واقعی میں اچھا کام کر رہا ہے، صرف دکھاوا ہے یا اس کا کوئی پوٹینشیل بھی ہے. ایک کرائٹیریا انہوں نے سیٹ کر دیا کہ آپ چیک کریں کہ اس کا جو بزنس ماڈل ہے کیا یہ خود کو سسٹین کر سکتا ہے، کیا یہ واقعی میں ایک ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک مسئلہ سالو کرا ہے اپنے ملک کے کانٹیکس کو لے کے. کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ جو امریکہ میں ایک چیز چل رہی ہے وہ شاید روانڈا میں نہ چلے، اور جو پاکستان میں ایک چیز چل رہی ہے وہ شاید سویڈن میں نہ چلے، کیونکہ ہر ملک کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم سب نے اپنے کامنٹس لکھے اور پھر ہم نے شارٹ لسٹ کیا، اور 10 سے 15 اسٹارٹ اپس پر کیٹیگری، 6-7 کیٹیگریز تھیں شارٹ لسٹ کر کے ہم پھر برازیل میں پوری جوری ملی فردر ان کو شارٹ لسٹ کرنے کے لیے. شارٹ لسٹ کرنے کے بعد ان اسٹارٹ اپس کے ساتھ ایک Q&A راؤنڈ بھی ہوا جس میں جوری ممبرز ان سے سوال پوچھ سکتے تھے اور اس کے بعد اپنا فیصلہ دے سکتے تھے. اب یہاں پہ چیز ذرا انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت جو سب سے ایکسائٹنگ بات مجھے یہ لگی کہ ہم سب کو موقع مل رہا تھا ان اسٹارٹ اپس پہ بحث کرنے کا جن کا ہمیں لگتا ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی پوٹینشیل ہے. اور اس دن مجھے سب سے پہلی بات یہ ریئلائز ہوئی کہ اگر اس دن میں اس کمرے میں موجود نہ ہوتی تو بہت ساری ایسی باتیں جو ڈسیبلٹی سے متعلق ہیں یا پاکستانی کانٹیکس یا خواتین سے متعلق ہیں وہ باتیں کبھی بھی سر عام نہ ہوتی، وہ کبھی بھی سامنے نہ آتی، کیونکہ اس کمرے میں ایک بھی انسان ایسا موجود نہیں تھا جو ان باتوں کو سمجھے. صرف میں واحد ڈسیبلٹی کو ریپرزینٹ کر رہی تھی وہاں پہ. اور ہمیں 3 دیے گئے تھے اسٹکرز بیسکلی. ایک پہ لکھا تھا کہ اگر ہمارا سوال ہے تو ہم وہ والا ریز کریں گے، ایک پہ لکھا گیا تھا کہ اگر ہمارا کوئی سجیشن ہے تو ہم وہ والا اسٹکر ریز کریں گے جس کو ہم موشن بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک کوئی نہ کوئی موشن کیا جائے کہ اسٹارٹ اپ کو سلیکٹ کریں یا نہ کریں. اور تیسرا تھا اگر ہمارا کوئی کامنٹ ہے، کوئی نئی انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے اس اسٹارٹ اپ کے متعلق، کیونکہ ہم ساتھ ساتھ انٹرنیٹ پہ اور دیکھ بھی رہے تھے کہ کیا نئی انفارمیشن ہے جو ہم ایڈ کر سکیں. سب سے دلچسپ بات یہ لگی کہ جب یہ جوری ہو رہی تھی تو یہ بہت بڑے لیول پہ جو ایڈووکیسی ہوتی ہے اس کا ایک چھوٹا سا ورژن تھا. اور وہ ایسے کہ بڑے لیول پہ بھی جب فیصلے حکومت کرتی ہے یا یونائٹڈ نیشنز میں ممالک سے ریپرزنٹیٹیوز آ کے بیٹھتے ہیں اور اپنا کوئی نہ کوئی سجیشن دیتے ہیں کہ یہ لا ہونا چاہیے، وہ لا ہونا چاہیے. اب دیکھا جائے تو وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں انسانیت کے لیے. وہ کروڑوں لوگ جو اپنے اپنے ملکوں میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زندگی کے فیصلے، ان کی صحت کو لے کے، ان کی ایجوکیشن کو لے کے، ان کی موبلٹی کو لے کے، ان کے رائٹس کو لے کے وہ ان کمروں میں ہو رہے ہوتے ہیں، بند کمروں میں. یہاں پہ چند ہی لوگ ہوتے ہیں جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں، جیسے اس جوری میں سلیکٹڈ تھی اور ہم آئی تھنک کوئی ہارڈلی کوئی 20-25 لوگ تھے. اور ان فیصلوں میں
اگر کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو جو دل سے انسانی جذبے کی قدر کرتا ہو، انسانوں کی قدر کرتا ہو، تو واقعی میں اس کمروں میں وہی فیصلے ہوں گے جو تباہی کی طرف لے کے جائیں گے۔ اور اس جوری میں بیٹھ کے مجھے اسی بات کا احساس ہوا، چونکہ میری جو ایکسپرٹائز تھی وہ انٹرپرینورشپ، ڈسیبلٹی کو لے کے تھی، تو میں سب کی توجہ ان تمام مسئلوں پہ لا سکتی تھی، اور اس کے لیے مجھے جبر کرنا پڑا کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اور آپ کو وقتی طور پہ فٹافٹ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے بولنا پڑتا ہے۔ اور جب میں بولتی تھی تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ مجھ پہ ایک ذمہ داری ہے، میں شاید بالکل ایک چھوٹی سی انسان ہوں، میں کوئی بہت بڑی چیز بالکل نہیں ہوں، لیکن اس وقت کندھوں پہ ایک عجیب سا بوجھ لگتا ہے آپ کو کہ آپ نے اگر اب نہیں بولا تو آپ کو کیا پتا کہ آگے کوئی اسٹارٹ اپ ہے جو بہترین کام کر رہا ہے اس کو موقع نہ ملے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ کوئی ایسا اسٹارٹ اپ ہے جو بس ایم ہی مار رہا ہے اور یہ دوسروں کی جگہ لے رہا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو بولنا پڑتا ہے۔ اس لیے جو یہ کمرے ہوتے ہیں جن کو ہم پاور رومز کہہ سکتے ہیں، بورڈ رومز کہہ سکتے ہیں، ان میں ڈائیورسٹی رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہر طرح کا اگر آپ تبصرہ وہاں پہ رکھیں گے تبھی آپ اچھے فیصلے کر سکیں گے، کیونکہ دنیا خود بڑی ڈائیورس ہے، دنیا میں خود بہت مختلف قسم کے لوگ ہیں، تو ریپرزنٹیشن ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اگر اس بات کو ہم معذوری پہ اپلائی کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ کہاں ہے ریپرزنٹیشن۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ معذوری کی ریپرزنٹیشن بڑے لیول پہ ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا پارلیمنٹ میں معذوری کی ریپرزنٹیشن ہے، مجھے نہیں لگتا ہماری کسی بھی پروونشل گورنمنٹ میں معذوری کی ریپرزنٹیشن ہے، کسی بھی ادارے میں، کارپوریٹ ہو گیا، پبلک ہو گیا، پرائیویٹ ہو گیا، وہاں پہ کوئی نہ کوئی ریپرزنٹیشن ہے۔ اور ریپرزنٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی عہدہ دے دیں کسی بندے کو کہ اچھا بھائی یہ ڈسیبلٹی کا ریپرزنٹیٹیو ہے کیونکہ یہ اندھا ہے یا یہ بہرا ہے یا اس کی ٹانگ نہیں ہے تو اس کو ہم لا کے بٹھا دیتے ہیں اپنے آفس میں اور وہ ریپرزنٹیشن ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کا انٹرن ہے جس کی ڈسیبلٹی ہے وہ آپ کے ادارے میں کام کرے تو وہ بھی ریپرزنٹیشن ہے۔ اگر آپ نے کسی کو ہائر کیا ہے کسی ریگولر پوسٹ پہ، وہ اپنی مہارت کی وجہ سے وہاں پہ موجود ہے، تو وہ بھی ریپرزنٹیشن ہے۔ بالکل ویسی جیسے اس جیوری میں میں اس لیے نہیں گئی تھی کیونکہ ایک ڈسیبلڈ عورت ہونا میری ایکسپرٹائز ہے، وہ تو بس میری ایک پہچان ہے۔ میں اس لیے گئی تھی کیونکہ کاروبار کرنا میری ایکسپرٹائز ہے، اور چونکہ میری ڈسیبلٹی ہے تو میں ان دونوں چیزوں کو ملا کر اچھا مشورہ دے سکتی ہوں ڈسیبل کمیونٹی کے لیے۔ تو یہ بات ہم نے جب بھی ایڈوکیسی کرنی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اب ڈسیبلٹی کی بیس پہ تو ہم یہ بڑے بڑے عہدے نہیں لے سکتے یا ایکسپرٹائز کے عہدے نہیں لے سکتے، ہاں اپنی مہارت کے بیس پہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی اسکل سیٹ سیکھیں گے اور آپ اس پہ بہت بہترین ہو جائیں گے، پھر ایک دن آپ کو موقع ملے گا کسی بڑے لیول پہ بیٹھنے کا، تو وہاں پہ آپ نے تمام معذور لوگوں کی بھی ریپرزنٹیشن کر دیے اور اس مہارت کی بھی ریپرزنٹیشن کر دیے۔ اس لیے خود کو امپاور کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ تمام ان لوگوں کے لیے جن کی کوئی نہ کوئی معذوری ہے۔ اور آج مجھے یہی احساس ہوتا ہے کہ میں نے جتنی تعلیم حاصل کی ہے میں نے صرف اپنے لیے حاصل نہیں کی، میں نے ان بچوں کے لیے، ان ماں باپ کے لیے جن کی کوئی نہ کوئی معذوری ہے، ان کے بچوں کی معذوری ہے، ان سب کے بہاف پہ تعلیم حاصل کی ہے۔ اور ان کمروں میں جا کر اٹھ کے بولنا، یہ بھی مہارت چاہیے ہوتی ہے آپ کو کہ آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہو کہ آپ بول سکیں اور ڈریں بالکل نہیں، کیونکہ اکثر آپ کو یہ بھی احساس ہوتا ہے اور لوگ آپ کو ذرا دیکھتے بھی ہیں ذرا نیچی نظر کر کے کہ یہ کیا ہمیشہ اس کا رونا ہی نہیں ختم ہوتا، اس کو یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے، اور آپ نہ رکیں۔ اور اگر آپ دنیا کی گلوبل پالیٹکس کو بھی فالو کریں گے تو وہ تمام لوگ جو واقعی میں پرواہ کرتے ہیں انسانی حقوق کی، ان کو آپ روتا ہوا ہی دیکھیں گے، وہ چیخ ہی رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے چیخنے سے ان کی آواز پہنچے گی صحیح جگہ۔ تو اگر آپ کو اچھا لیڈر بننا ہے، چاہے آپ کی کوئی بھی معذوری ہے یا نہیں ہے، تو سب سے پہلے آپ کو مہارت حاصل رکھنی ہے، آپ کو ایک ریسورس بننا ہے، آپ کو اتنا کمال کا بننا ہے کہ لوگ آپ کو ایسے بورڈ رومز پہ انوائٹ کریں اور آپ کا اوپینین میٹر کرے، اور آپ پھر اس کو دینے سے گھبرائیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ نے اگر آپ کو وہ جگہ دی ہے تو آپ ڈیزرو کرتے ہیں اور آپ بہترین نمائندہ ہیں۔ تو آپ صرف یہ سوچ کے بھی اگر تعلیم حاصل کریں، ایکسپرٹائز حاصل کریں، خود کو پالش کریں، خود کو کانفیڈنٹ کریں کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں اور مجھے اس کو یوز کرنا ہے اللہ کی راہ میں۔ اور آج کل جو ایک گلوبل مسئلہ بنا ہوا ہے، ہر طرف جو مسلمانوں کو ڈبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو بھی اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو یہ بہترین خدمت ہوگی، یہ بہترین عبادت ہوگی، اور یہی سوچ کے میں کرتی ہوں۔ اس دفعہ جوری میں مجھے یاد ہے کہ آپ کو ہارڈلی کوئی ایک یا دو جملے بولنے کی موقع اس کا دیا جاتا تھا، اس کو بھی صحیح سے استعمال کرنا،
مجھے کافی خوشی ہوئی کہ میری بہت ساری باتوں کو امپورٹنس دی گئی اور اس کو نوٹ ڈاؤن کیا گیا. یہاں تک کہ میں نے ان کی اپلیکیشن کا بھی کہا کہ ان کی پوری اپلیکیشن میں بھی ڈسیبلٹی سے متعلق سوال ہونے چاہیے کہ جو اسٹارٹ اپس ایوارڈ کے مستحق ہیں وہ معذور لوگوں کے لیے آلریڈی کیا کر رہے ہیں. اور اس سجیشن کو فوری طور پہ امپلیمنٹ کیا گیا. سو مچ سو کہ مجھے بعد میں ای میل آئی بہت سارے اور لوگوں کی بھی کہ آپ بتائیں آپ کا مشورہ کیا ہے، ہم اس کو فوراً امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تب آپ دیکھ لیں کہ کمرے میں ہونے سے آپ کتنا کچھ کر سکتے ہیں. آپ نے نہ صرف اس ادارے کو انفارمیشن دی بلکہ جو جوری کے لوگ تھے جو اپنی اپنی جگہ پہ اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی پاور رکھتے ہیں، آپ نے ان کو بھی انسپائر کیا. تو یہ بات تو ہوگی کہ میں وہاں تک پہنچ گئی. اب آتے ہیں آپ کے اپنی اچیومنٹ پہ کہ اگر آپ کے لیے کوئی فیصلہ کر رہا ہے اور اگر کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی ایوارڈ ملا ہے. فار ایگزامپل مجھے جب یہ ورلڈ سمٹ ایوارڈ ملا تھا تو سب سے زیادہ مجھے ایکسائٹمنٹ اسی بات کی ہوئی تھی اس جوری پروسیس کے بعد کہ کیا میرے لیے بھی لوگ ایسے لڑے ہوں گے، کیا میرے لیے بھی ان انجان لوگوں نے جن کو میں جانتی نہیں ہوں انہوں نے میری آواز اٹھائی ہوگی کہ نہیں تنزیلہ اچھا کام کر رہی ہے، اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے. بے شک ایسا ہی ہوا ہوگا کیونکہ وہ اتنی کٹر قسم کا پورا ماحول ہوتا ہے کہ آپ کو لڑنا پڑتا ہے، آپ کو آواز اٹھانی پڑتی ہے. اور پھر مجھے احساس ہوا کہ اگر انجان لوگ میری آواز اٹھا رہے ہیں اور مجھے سپورٹ کر رہے ہیں تو مجھے بھی یہ مشعل آگے لے جانے کی ضرورت ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ اگر میں کسی کو جانتی ہوں یا نہیں جانتی ہوں مجھے دوسروں کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے. اور آپ نے بھی یہی کرنا ہے اپنی زندگی میں، آپ نے دوسروں کو سپورٹ کرنا ہے اس بات کے باوجود کہ وہ آپ کی کوئی مدد کرے یا نہ کرے. آپ نے ایسے ہی سمجھنا ہے کہ کہیں نہ کہیں دور دراز میرے لیے ایک انجان آواز زور سے بول رہی ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے اس دنیا میں، ایسے ایسے لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں وہ ہمیں شاید کبھی ملیں بھی نہ، لیکن اس جوری کا حصہ ہونے یہ میرے لیے ثبوت تھا کہ واقعی میں لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ میں کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں. اس کے لیے اگر آپ اپنا ڈیجیٹل پروفائل کریٹ کریں یا آپ اپنی کام کو ذرا فارورڈ رکھیں تو لوگ آپ پہ بھروسہ کریں گے. ان کو نظر آئے گا کہ آپ ایک سنسیئر اور جینوئن انسان ہیں اور وہ بے شک آپ سے کوئی دوستی نہ رکھیں، ان کو آپ سے کوئی فائدہ نہ ہو، وہ آپ کے لیے بولیں گے. جیسے میں اس جوری میں بولی اور 2018 میں جب مجھے ایوارڈ ملا تب ایک ایسی جوری تھی جہاں پہ لوگ میرے لیے بولے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو اب شروع ہو چکا ہے اور اس پوڈ کاسٹ کے تھرو میں آپ کو بھی وہ انسپریشن دینا چاہتی ہوں کہ یہ جوری صرف ایک ایکسپیرینس نہیں تھا، میرے لیے ایک پرسنل ڈیولپمنٹ ورک شاپ کی طرح تھا. اور آن دا لائٹر سائڈ اس جوری میں بہت سارے اچھے دوست بھی بنے اور وہ ابھی تک رابطے میں ہیں. تو آپ آف کورس دوست بھی بناتے ہیں اور آپ ایک نیٹ ورک بھی اپنا ایکسپینڈ کرتے ہیں. تو اگین اپنے آپ کو امپاور کریں، اپنے لیے آواز اٹھائیں، دوسروں کے لیے آواز اٹھائیں. اور یہ جو زندگی ہے یہ ایک ایڈووکیسی کی ہی زندگی ہے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں پولیٹیکلی نہ سوچنا، ایک دوسرے کے لیے نہ سوچنا، اپنے حقوق کے لیے نہ لڑنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے. دنیا تو چاہتی ہے کہ نہ صرف مسلمانوں کو ڈبائے بلکہ معذور لوگوں کو بھی بار بار احساس دلا جائے کہ وہ نکارہ ہے، کچھ کر نہیں سکتے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، انسیکیور نہیں ہونا ایک دوسرے کے ساتھ کہ کسی کو کیوں اپرچونٹی مل رہی ہے مجھے کیوں نہیں مل رہی. ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے کھل کے انفارمیشن شیئر کرنی ہے اور ایک یونٹی کے ساتھ ہم نے رہنا ہے. کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر کوئی ہمیں بھی سپورٹ نہیں کرے گا اور تب زندگی بہت اجیرن ہوگی، بہت بری ہو جائے گی اور وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. سو آئی ہوپ کہ اس پوڈ کاسٹ میں آپ کو بھی وہ سب انسپریشن ملی جو مجھے ملی تھی. اور انشاءاللہ ایسی کئی باتیں ہم شیئر کرتے رہیں گے اسی چینل پہ. یہ چینل صرف میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ جو بھی میری لائف کے لیسنز ہیں میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکوں. اللہ حافظ.